حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات اور فضائل اور معجزات اور شانیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، ہم ان کے امتی بن گئے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا تو ہمیں یہ عزت نصیب ہو گئی، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا ہم پر، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کو امتی بنا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اس فضل کو، اس عزت کو، اب اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ برادران اسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو وہ ہے کہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول ہیں، درخت بھی جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول ہیں، پتھر، پہاڑ، ہر شے کائنات کی جانتی ہے اور جانتی تھی اور جانتی ہے اور قیامت تک جانتی رہے گی کہ وہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ادھر سے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کے بچے کو منہ میں ڈالا اور لے کر بھاگ نکلا۔ چرواہے کو فوراً پتہ چلا، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اب بھیڑیا بکری لے کر آگے، چرواہا پیچھے، اور چونکہ اس نے بکری بھی اٹھائی ہوئی تھی، دوڑنا مشکل تھا اس کے لیے۔ تو جب چرواہا قریب پہنچنے لگا اس کے، تو اس بھیڑیے نے بکری کو زمین پر رکھا اور مڑ کر چرواہے سے اس کی زبان میں، عربی زبان میں کلام کیا۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ اللہ نے میرے اس میں حصہ رکھا ہے تو میں اپنا حصہ لے رہا ہوں، مجھے کھانے دے، میں اپنا حصہ لے کر جا رہا ہوں۔ چرواہا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تعجب ہے، ایک بھیڑیا انسانی زبان میں کلام کر رہا ہے، اور بات بھی تعجب والی تھی۔ جب اس نے کہا نا کہ تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا انسان کی زبان میں کلام کر رہا ہے، تو اس بھیڑیے نے پھر آگے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ تو یہ اس پر تعجب کر رہا ہے کہ ایک بھیڑیا انسان کی زبان میں کلام کر رہا ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب والی بات نہ سنا دوں؟ چرواہا اور حیران ہوا، اس نے کہا وہ کیا؟ اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا مدینہ طیبہ میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک ہستی تشریف لائی ہے، نام ہے ان کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کل کی خبریں دے رہے ہیں، وہ کل کی خبریں تمہیں دے رہے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے وہ ساری باتیں تمہیں بتا رہے ہیں۔ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کی نسبت اختیار کر لو، ان کے ہو جاؤ۔ چرواہے کو بڑا تعجب لگا اور بات بھی بڑی عجیب اور اہم تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ تو بھیڑیے نے کہا تو جا، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا۔ اس چرواہے نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو میری بکری کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، جب میں یہاں نہیں ہوں گا تو پھر تو کیا حشر کرے گا میری بکریوں کا، میرے ریوڑ کا؟ اس نے کہا جس عزت والی جگہ کی طرف تجھے بھیج رہا ہوں، اس کا شان و مرتبہ اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ ہوں میں بھیڑیا، میں شکار کرتا ہوں بکریوں کا، لیکن جس عزت والی جگہ کی طرف تجھے میں بھیج رہا ہوں، میں تجھے گواہی دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بھیڑوں کی بکریوں کی حفاظت میں کروں گا، تیری بکریوں کا رکھوالا میں بن کر رہوں گا ادھر۔ وہ حیران ہو گیا، بہرحال اس کے دل میں تجسس اتنا بڑھ گیا، وہ چلا وہاں سے اور بھیڑیا اس کی بکریوں کا رکھوالہ بن گیا۔ اللہ اکبر! یعنی بھیڑیے کا بھی علم ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی رسول ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے کس کی طرف بھیجا ہے، کن کی طرف بھیجا ہے، اور میں نے زبان دے دی ہے، اب اس زبان کی پاسداری مجھ پر لازم ہے، بھیڑیا ہو کر، درندہ ہو کر۔ وہ چرواہا وہاں سے چلا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا والضحیٰ والا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ مائل ہو گیا، اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنتا رہا، پھر اسی باری آئی تو وہ آگے ہوا، دل میں خیال آیا کہ اچھے تو لگے ہیں، بہت اچھے لگے ہیں، تو میں کوئی نشانی نہ طلب کر لوں ان سے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، پھر میں ایمان لے آؤں۔ اس نے کہا کہ
آپ مجھے کوئی میرے دل کی تسلی کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا کیا تیرے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ تیری بھیڑوں کی رکھوالی ایک بھیڑیا کر رہا ہے؟ کہاں رسول پاک مدینہ طیبہ میں، کہاں اس کی بھیڑیں جنگل میں؟ فرمایا کہ تیرے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ تیری بھیڑیوں کی رکھوالی ایک بھیڑیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، اس ہستی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا فرما دی ہے کہ جانور کہہ رہے تھے، اندازہ کریں اس سے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آج کے جانور ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے جو آج مسلمان نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے یار اللہ کے نبی تشریف لے آئے، قرآن مجید لے آئے، اسلام لے آئے، اور یہ آج بھی ان کی بات کو نہیں مان رہے، آج بھی دامن مصطفیٰ کے سائے میں نہیں آ رہے، آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اب جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کائنات جن کا ہزاروں کروڑوں سالوں سے انتظار کر رہی تھی، وہ تشریف لا چکے، وہ اسلام دے چکے، وہ اپنا اسوہ حسنہ ان کو عطا فرما چکے، آج بھی یہ ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہو رہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں۔ بھیڑیے کے کلام پر تو تعجب ہونا ہی تھا، اب ان بھیڑیوں کو اور ان جانوروں کو اور کائنات کی ساری مخلوقات کو، ان کو کتنا تعجب ہوگا ان لوگوں پر جو رسول اللہ کی امتی نہیں بن رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے۔